باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن عبسة قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وقدمت المدینة فدخلت علیہ فقلت اخبرنی عن الصلاة فقال صلی صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفئ فصل فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار۔ حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں تو میں بھی مدینے میں آ گیا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے نماز کے متعلق خبر دیجیے، تو فرمایا کہ نماز فجر پڑھو، پھر آفتاب نکلتے وقت نماز سے باز رہو، یعنی حتیٰ کہ بلند ہو جائے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ وہ نکلتے وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں نکلتا ہے اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں۔ سوریہ ادے کے نام سے نا ان کی عبادت ہے، سورج جب چڑھتا ہے تو وہ خاص اس وقت عبادتیں کرتے ہیں، اور جب غروب ہوتا ہے اس وقت میں ان کی خاص یہ ان کی علامات ہیں، ان کی علامات، اس لیے حضور نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا، پھر نماز پڑھو کیونکہ وہ حاضری یا گواہی کا وقت ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سایہ کم ہو جائے، پھر نماز سے باز رہو کیونکہ اس وقت دوزخ کا جھونکا جاتا ہے، پھر جب زوال کا سایہ آگے ہو جائے تو نماز پڑھو کیونکہ یہ نماز حاضری اور گواہی کا وقت ہے، حتیٰ کہ عصر پڑھ لو، پھر سورج ڈوبنے تک نماز سے باز رہو کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں میں ڈوبتا ہے، اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کافر تو دن رات وہ عبادت کا سلسلہ ان کا جاری، لیکن یہ خاص علامات ہیں غروب اور طلوع کے اوقات میں، اور نہار کے بالکل جب نصف النہار کا وقت ہو، یہ ان کی خاص علامات ہیں۔ پھر فرمایا قال قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالوضوء حدثنی عنہ قال ما منکم رجل یقرب وضوءه فیمدمد ویستنشق فیستنصر الا خرت خطایا وجهه وفیہ خیا وخیاشیمہ ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطایا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطایا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطایا رجليه من انامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه رواه مسلم۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ مجھے وضو کے متعلق خبر دیجئے۔ فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کا پانی لے پھر کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، مگر اس کے چہرے اور منہ اور نتنوں کی خطائیں گر جاتی ہیں۔ وضو کرنے سے چہرے کی ساری خطائیں گر گئیں، پھر جب اسی طرح اپنا منہ دھوئے جیسے اسے اللہ نے حکم دیا ہے، مگر اس کے چہرے کی خطائیں داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ پوروں سے گر جاتی ہیں۔ پھر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، مگر اس کے ہاتھ کی خطائیں پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ پھر اپنے سر کا مسح کرے، مگر اس کے سر کی خطائیں پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے گر جاتی ہیں۔ پھر اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، مگر اس کے پاؤں کی خطائیں پانی کے ساتھ پوروں سے گر جاتی ہیں۔ پھر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی کرے جس کے وہ لائق ہے، اور اپنا دل اللہ کے لیے خالی کرے، مگر اپنی خطاؤں سے اس دن کی طرح پھرے گا جس دن اسے ماں نے جنا۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا۔
سادہ خلاصہ میں عرض کروں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے جسم کی ساری خطائیں گر جاتی ہیں۔ پھر اگر وہ بندہ اس کے بعد نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جب نماز کے اندر حضور نے فرمایا سارے خیالات کو دل سے نکالے، مگر جو اس سے خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، وہ کوتاہیاں ہوئیں، وہ دل میں حاضر رکھے، وہ دل میں حاضر رکھے، اور وہ شرمندہ ہو کے اس شہنشاہ کائنات، خالق کائنات، ہاں جی، اس کی بارگاہ میں اپنی شرمندگی، عاجزی اور گناہ لے کے کھڑا ہو، اس نیت سے کہ وہ غفور الرحیم ہے، میرے خطاؤں کو بخش دے گا۔ ہاں جی، یہ خطائیں، عاجزی، انکساری وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اگر اس کیفیت میں کھڑا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں جب وہ نماز مکمل کرے گا تو اس طرح ہوگا جس طرح اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی خطاؤں سے پاک ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا، یہ روایت بڑی مزیدار ہے۔ یہ روایت جس صحابی نے کی ہے، عامر ابن عبسہ، یہ چوتھے مسلمان ہیں، چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر میں نے عرض کیا خطاؤں سے مراد، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جب تک ان گناہوں کا ازالہ نہ کیا جائے وہ بخشے نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر حقوق العباد ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، زمین دبائی ہے، پیسے کھائے ہیں، کسی کی چیز جو ہے وہ چرائی ہے، تو جب تک وہ اس سے واپس نہ کر دی جائے، یہ وہ مالک جب تک اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، گناہ کبیر، یہ جب تک معافی نہ مانگی جائے گی یہ خطا معاف نہیں ہوگی۔ اچھا، قرض جو ہے یہ اس دور کا سب سے خطرناک معاملہ بنا پڑا ہے۔ کھربوں اربوں روپے کا قرض لے لو، معاف کرا دو، اور یہ کوئی معافی شافی نہیں، اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں۔ ہاں، جس بندے نے، غریب نے قرض لیا 2000 4000 5000، اس کے گھر کا سلسلہ ہی نہیں چل رہا، ہاں جی، اس کو اگر کسی غنی نے خود از خود معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے چلو رکھو، ہاں جی، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ اربوں روپے کا لیا قرض اور پھر معاف کروا لیا، نہ 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 نہ، ایسی معافی شافی نہیں ہونی، یہ دوسروں کا حق کھایا ہے، تو یہ جب تک معاف نہ کروایا جائے، دے کر معافی نہیں ہونے والی۔ صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں مہربانی فرمائے۔ اب یہاں سے ایک میں آخری آپ کو سوال عرض کر دوں۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا غسالہ، یعنی وضو سے، ہم جب وضو کرتے ہیں نا جی، ہمارا پانی ہو جاتا ہے مستعمل، اور ہمارا پانی اب دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے، اسے پی کھا نہیں سکتے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، اگر نصیب آ جائے حضور سرور دو جہاں کا غسالہ مبارک، تو وہ پاک ہی پاک ہے۔ ہاں، ہمارا جو غسالہ ہے وہ پاک نہیں، وہ گناہ لے کے نیچے اترتا ہے، اور وہ کئی اور معاملات کا، مسائل کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر نصیب آ جائے کریم آقا جی کا غسالہ، صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، ہاں جی، حضور جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام وہ وضو کا پانی لینے کے لیے اس طرح آگے بڑھتے تھے جیسا کوئی جنگ لگ گئی ہو، بھائی میں نے لینا ہے، بھائی میں نے لینا ہے، بھائی میں نے لینا ہے، ہر ایک آگے بڑھ کر کوشش کرتا کہ حضور کا غسال، کیونکہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے اور غلاظت ہے اور گندگی ہے، وہ وضو کا پانی وہ غلاظت اور گندگی لے کے اترتا ہے، لیکن سونا نبی تو نور علی نور ہے نا جی، تو وہاں سے تو جو بھی آئے گا وہ نور علی نور ہی آئے گا، ہاں جی، وہاں سے وہ نصیب ہو جائے تو کائنات کی ہر شے سبحان اللہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد